ہر آن تغیر ہے زمانے کے لیے اور انسان کا دل ہے داغ اٹھانے کے لیے بوڑھا ہو کہ جوان غنی ہو کہ فقیر سب آئے ہیں اسی خاک میں جانے کے لیے ہر آن تغیر ہے گزرے منزل تسلیم مردہ مشکل ہے سہل ہے عشق بشر عشق خدا مشکل ہے وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے مشکلیں جتنی پڑے کاٹے سب آسانی سے گزرے منزل نعرہ صلوات تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیا اور 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا اور بتلا دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ اور بتہا اوکاز مینو خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا بجھے شراب میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجات میں ہے تو نے ایک جام پر نعرہ صلوات سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں ہاتھ میں جب دامن
سبتے پیامبر لے لیا میں جب اور رحمت حق نے میرے اس آقا دفتر لے لیا میں جب اور جب علی پیدا ہوئے اللہ کا گھر لے لیا ارے حوصلہ دونا ہوا دوش پیامبر لے لیا میں جب بارہا بدلا اجل سے پر اس طرح لے لیا مرتے مرتے اٹھے جب نام ہے در لے لیا میں جب اور جس طرح دست جری میں ہو کوئی ہلکی سپہ اور اس طرح شیر خدا نے باب خیبر لے لیا میں جب ارے مشکلیں جتنی پڑے سب خود بخود حل ہو گئی اور جس گھڑی نام آئے اللہ اکبر لے لیا میں جب دامن گھر کو چھوڑا شان جنگل بسانے کے لیے گھر کو چھوڑا شان کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے گھر کو چھوڑا کھیلتی طفلی میں تھی مٹی سے زینب اور مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑانے کے لیے گھر کو چھوڑا دست عابد چوم کر طفلی میں کہتے تھے حسین پھول سے یہ ہاتھ ہے قبریں بنانے کے لیے گھر کو چھوڑا شان زور کو زینب سے جا
حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ ابھی آپ حضرات ابن عباس بالگرامی اور ہمنوا سے سوچ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ہماری عظیم ترین توفیق ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس نے ہمیں یہ فرش اعضا عطا فرمایا۔ آج مرحوم افتخار مہندی ابن حبیب احمد کی مجلس چہلم ہے، جس کی مناسبت سے ان کے وارثین نے، ان کے ورثاء نے یہ فرش اعضا بچھایا ہے۔ میں سوزخوانی کی اس سعادت کے بعد پیشخوانی کی سعادت جن شعراء کو نصیب ہو رہی ہے اس فرش اعضا پر خاص طور سے، ان میں 3 نام مجھے عطا کیے ہیں ان لوگوں نے، جن کی تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے چونکہ میں ان سے واقف نہیں ہوں بظاہر، میں نام تینوں پڑھے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک بلال بریلوی صاحب ہیں، عامر اناوی صاحب ہیں اور ریحان اعظمی صاحب ہیں۔ میں سب سے پہلے جس ترتیب سے میرے پاس نام لکھے ہیں اسی ترتیب سے میں درخواست کر رہا ہوں بلال بریلوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بلال بریلوی صاحب۔ کلام کے 2 مطلع اور 4-5 شعر کی زحمت دے رہا ہوں بس۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دے دیں گے کہ پیش خدمت ہے کہ شعیب صاحب کہ جو مرا عشق علی میں رب نے زندہ کر دیا، جو مرا عشق علی میں رب نے زندہ کر دیا، بغض میں زندہ بگر آیا تو مردہ کر دیا، بغض میں زندہ بگر آیا تو مردہ کر دیا۔ اور خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اس پہ جوانوں کی کہ ہے بہت الجھن میں امریکہ کہ یہ کیا کر دیا، ہے بہت الجھن میں امریکہ کہ یہ کیا کر دیا، خامنہ ای نے ہر ایک بچہ جیالا کر دیا، جو مرا جو اجالے میں نبی کو چھوڑ بھاگے دیکھ لیں، جو اجالے میں نبی کو
چھوڑ بھاگے دیکھ لیں نہ گیا کوئی بھی جب شہر نے اندھیرا کر دیا نہ گیا کوئی بھی جب شہ نے اندھیرا کر دیا جب اندھیرا بڑھ گیا میرے گناہوں کا تبھی جب اندھیرا بڑھ گیا میرے گناہوں کا تبھی اشک غم نے قبر کے اندر اجالا کر دیا اشک غم نے قبر کے اندر اجالا کر دیا مت سمجھ زینب کو تو مجبور ہے شمر لئیں مت سمجھ زینب کو تو مجبور ہے شمر لئیں چاند کے ٹکڑے ہوں گر اس نے اشارہ کر دیا چاند کے ٹکڑے ہوں گر اس نے اشارہ کر دیا جب سے تو ذیشان سرور کا ثناخواں ہو گیا جب تو ذیشان سرور کا ثناخواں ہو گیا تب سے مولا نے تجھے بھی شان والا کر دیا تب سے مولا نے تجھے بھی شان والا کر دیا جو مرا عشق علی میں رب نے زندہ کر دیا غم شبیر سے گلے مل کر سکون پاتے ہیں شاہد قرار پاتے ہیں حضرات گرامی قدر ایام ازاں کی دستکیں سنائی دینے لگی ہیں ہماری تیاریاں یقیناً زوروں پر ہوں گی میں اس شعر کے ساتھ عامر الناوی صاحب کو درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں کہ میرا ہر غم فدا غم شہ پر میرا ہر غم فدا غم شہ پر میرے ہر درد کی دوا ہے حسین میرا ہر غم فدا غم شہ پر میرے ہر درد کی دوا ہے حسین عامر الناوی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں درود پڑھ دیں محمد و آل محمد ایک مطلب اور دو شعر سے آغاز کرتا ہوں رحم بھائی قبلہ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد روضہ شہر کی تمنا میں گرفتار ملا روضہ
شہ کی تمنا میں گرفتار ملا، دل بھی عامر کو بڑا صاحب کردار ملا، تو ایک لمحے میں مقدر کو سوارا ارے پھر نہ دنیا میں کوئی ایسا سمجھدار ملا، پھر نہ دنیا میں کوئی ایسا سمجھدار ملا۔ ایام اذان نزدیک ہے، یہ بھی شعر بطور خاص سرکار پیش کرتا ہوں، دیکھیں گے ریحان بھائی کہ عشق لینے کے لیے فاطمہ زہرا آئیں، عشق لینے کے لیے فاطمہ زہرا ارے مرتبہ کیسا تجھے شہ کے عزادار ملا، مرتبہ کیسا تجھے شہ کے عزادار ملا۔ گروپ پودے محمد و آل محمد۔ یہیں سے ایک مطلب اور دو تین شعر زحمت تمام پیش کرتا ہوں، ایک درود پودے محمد و آل محمد۔ مطلب خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں گے۔ نکل کے غیب سے جس دم امام آئیں گے، نکل کے غیب سے جس دم امام آئیں گے، پھر سنیے مصرع، نکل کے غیب سے جس دم امام آئیں گے، بطول آپ کے قاتل جلائے جائیں گے، بطول آپ کے قاتل جلائے جائیں گے۔ اسے شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا، جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ ادھر سے تیر ستم ہوئے ملا چلائے گا، رحم بھائی دیکھیے گا، ادھر سے تیر ستم ہوئے ملا چلائے گا، ادھر جواب میں بیشیر مسکرائیں گے، ادھر جواب میں ادھر سے تیر ستم ہوئے ملا چلائے گا۔ علی کے خانوادے نے کبھی پہلا وار نہیں کیا، ہمیشہ جوابی وار کیا۔ ادھر سے تیر ستم ہوئے ملا چلائے گا، ادھر جواب میں بیشیر مسکرائیں گے، زبان دار پہ میسم کی کاٹی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ ذکر علی سنائیں گے، زبان دار پہ میسم کی کاٹی جائے گی،
پھر اس کے بعد یہ ذکر علی سنائیں گے تو علی کے شعر کو سرور اگر اجازت دیں ابھی یہ مشق میں دریا سمیٹ لائیں گے ابھی یہ مشق میں دریا سمیٹ لائیں گے. سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر رحمت تمام. ابھی یہ مشق میں دریا سمیٹ لائیں گے جری نے دیکھ کے لشکر کو مسکرا کے کہا یہ 6 مہینے کے اصغر سے ہار جائیں گے یہ 6 مہینے کے اصغر سے ہار جائیں گے. یہ میں نے مقطع کہا ہے اپنے اوپر کہا ہے, میں نے کسی کے اوپر طرز نہیں کیا ہے, بس جو میرے دل میں بات تھی میں نے آیا کری. پیش کرتا ہوں دیکھیے بطور خاص. علم کو تھام کے عامر چلو قسم کھائے رے اللہ بطور خاص پیش کرتا ہوں. علم کو تھام کے عامر چلو قسم کھائے کبھی غریب یتیموں کو نہ ستائیں گے کبھی غریب یتیموں کو نہ ستائیں گے. بہت شکریہ محبت. عامر ناوی صاحب لہن داؤدی میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے. 4 مصرے کے ساتھ میں ریحان اعظمی صاحب کو درخواست کو دعوت دوں گا. عرض کیا ہے کہ مرضی حق کے خریداروں کا افسانہ ہے, مرضی حق کے خریداروں کا افسانہ ہے, کربلا شاہ کا ایک سجدہ شکرانہ ہے, اور میری دنیا میری عقبہ میری پہچان ہے یہ, میرے گھر میں جو یہ چھوٹا سا عزا خانہ ہے. میری دنیا میری عقبہ میری پہچان ہے یہ, میرے گھر میں جو یہ چھوٹا سا عزا خانہ ہے. میں ریحان اعظمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ریحان اعظمی صاحب. صلوات پڑھنا مل کے بلند. حاضرین مجلس سلام علیکم. ایک مرحوم کے سارے سلام کی مجلس ہے. ایک مطلب اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اگر زحمت نہ ہو تو آپ لوگ ذرا سا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں کہنا بھی نہیں پڑے گا, اور ایک بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند ترین صلوات. ایک مطلب وہ شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. پڑھا لکھا مجمع ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا. مرحوم کی مجلس میں ملاحظہ فرمائیں بزرگ. نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا, ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا. ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا. خاص طور سے پھر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا. ولایت کا علی کی یہ بگر انکار کر دیتا تو پھر یہ خاک کا پتلا کبھی آدم نہیں ہوتا. ولایت کا علی کی یہ بگر انکار کر دیتا تو پھر یہ خاک کا پتلا کبھی آدم نہیں ہوتا. خدا کا شکر زینب نے دیا ہے فرش غم ہم کو, اگر زینب نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا. خدا کا شکر زینب نے دیا ہے فرش غم ہم کو,
اگر زینب نہیں ہوتی تو یہ ماتم نہیں ہوتا. ذرا ذرا سا بولتے آئیے گا, میں مصرع حاضر کرتا ہوں. زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا, شاعری سنیں. زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا, قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں. زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا, قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں. حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں, شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں. حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں, حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں, شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں. شہید ہونے کو مقتل خرید لیتے ہیں. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہے. مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ, ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو, بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو, بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. مصرع ملاحظہ فرمائیں. بھڑکتی آنکھ سے وہ علم کا دریا بچا لائی. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں, قبلہ دعائیں چاہتا ہوں. بھڑکتی آگ سے وہ علم کا دریا بچا لائی, امام وقت کو خیمے سے وہ زندہ بچا لائی. چوتھا مصرع سنیے گا خاص طور سے. بھڑکتی آگ سے وہ علم کا دریا بچا لائی, امام وقت کو خیمے سے وہ زندہ بچا لائی. اسے سب کربلا میں سید سجاد کہتے ہیں, اسے سب پورے بننے کی توجہ, اسے سب کربلا میں سید سجاد کہتے ہیں. یہ وہ محسن ہے جس کو ثانیہ زہرا بچا لائی, یہ وہ محسن ہے جس کو ثانیہ زہرا بچا لائی, یہ وہ محسن ہے جس کو ثانیہ زہرا بچا لائی. کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی, کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی. حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی. نہیں, ذرا سا جاگیے گا. کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی, حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی. اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب. نہیں, ذرا سا جاگے. اے یزید بے حیا, کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی, حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی. اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب, ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی. اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب, اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بد نسب, ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی, ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی. مطلع حاضر کرتا ہوں, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں, خاص طور سے مطلع سنیں. زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے. تمام بزرگوں سے داد کی شکل میں دعائیں چاہتا ہوں, قبلہ ملاحظہ فرمائیں. زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے, ہر ایک نقطے پر غور کیجئے, ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے, ہر ایک نقطے پر غور کیجئے. شاعری سنی جاتی ہے, ملاحظہ فرمائیں. زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے, ہر ایک نقطے پر غور کیجئے, ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے. کوئی پجاری ہے شخصیت کا, کسی کو دولت سے ہے محبت. نہیں, ذرا سجاگیے. کوئی پجاری ہے شخصیت کا, کوئی پجاری, آپ بیداری کا سکون دیں گے میں مصرع آپ تک پہنچا دوں گا. کوئی پجاری ہے شخصیت کا, کسی کو دولت سے ہے محبت. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے, کسی کا قبلہ بدل گیا. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے, کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے, کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. شعر سنیں. وہ پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا, اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. وہ پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا, اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو ہر کا خیمہ بدل گیا. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو ہر کا خیمہ, یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو ہر کا خیمہ بدل گیا ہے. پڑھا لکھا مجمع, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو ہر کا خیمہ بدل گیا ہے. زمین کرب و بلا پا کر, زمین کرب و بلا پا کر, اسی انداز سے پڑھ جاؤں گا, دیکھتا ہوں کیسے قبول کرتے ہیں. زمین کرب و بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج, میری نظر میں بہت قیمتی ہے, چاہے جیسے سنیں.
زمین کربو بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے تمہارا چہرہ بدل گیا. زمین کربو بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج زمین کربو شکریہ زمین کربو بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی یہاں نگاہوں کے وار کی تھی. وہاں ہوا ذرا ذرا سے جاگیے وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی یہاں نگاہوں کے وار کی تھی. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے بس طریقہ بدل گیا ہے. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے بس طریقہ جری کا حملہ علی کے جیسا ہے جری کا حملہ علی کے جیسا ہے بس طریقہ بدل گیا ہے. تھی پہلے فوج ستم جہاں پر ہے اب جری کا علم وہاں پر. تھی پہلے فوج ستم جہاں پر تھی پہلے فوج ستم جہاں پر تھی پہلے فوج ستم جہاں پر ہے اب جری کا علم وہاں پر. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے صرف قبضہ بدل گئے. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے صرف قبضہ وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے. بہت شکریہ. بکھر کے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے صرف قبضہ بدل گیا. اس سلسلے کا آخری شعر ایام ازا قریب ہے ملاحظہ فرمائیے گا. زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے. ہر ایک نقطے پر غور کیجئے ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے. کوئی پجاری ہے شخصیت کا کسی کو دولت سے ہے محبت کسی نے کعبہ بدل دیا ہے کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. کوئی پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. یہ کسی نے ڈالی کرم کی چادر جو کا خیمہ بدل گیا ہے. زمین کربو بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی یہاں نگاہوں کے وار کی تھی. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے بس طریقہ بدل گیا ہے. تھی پہلے فوج ستم جہاں پر ہے جری کا علم وہاں پر. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے صرف قبضہ بدل گیا ہے. پورے مرنے کی توجہ پھر توجہ وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے صرف قبضہ بدل گیا ہے. ابھی بھی کالے لباس میں ہے حسین کا بنانے والا. نہیں ذرا سجاگیے گا. ابھی بھی کالے لباس میں ہے حسین کا غم منانے والا. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے غلاف کعبہ بدل گیا. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے غلاف کعبہ کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے غلاف کعبہ بدل گیا ہے. شاعری سن رہے ہیں مطلب ملاحظہ فرمائیں. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے غلاف کعبہ بدل گیا ہے. مطلب سنیے ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہم اپنے لہجے کو جب خاص طور سے مطلب ملاحظہ فرمائیں قبلہ ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے. ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے. اہل نظر تشریف فرمائے اس لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا. ملاحظہ فرمائے ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے. ابھی تو ہم نے سنبھالی ہیں بیڑیاں اپنی. ابھی تو دھڑکنیں نہ بڑھائیے. ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی. عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے. ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی. ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے. بہت شکریہ. ابھی تو ایک منزل تک لے کے آؤں گا. ابھی تو ہم نے سنبھالی ہیں بیڑیاں اپنی. عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے. ستم کا تیر بھی ہم کو رلا نہیں سکتا. ستم کا تیر بھی ہم کو خود سے زیادہ یقین آپ کی سماعتوں پہ کیا ہے.
ستم کا تیر بھی ہم کو، ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے، ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے، ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے تم کو کہ وار کر دیں گے، ستم کا تیر بھی ہم کو رلا نہیں سکتا، ہنسی کے وار سے ہم سوگوار کر دیں گے، ستم کا تیر بھی ہم کو رلا نہیں سکتا، ہنسی کے وار سے ہم سوگوار کر دیں گے۔ شعر میری نظر میں بہت قیمتی ہے، چاہے جیسے سنیں۔ ستم کا تیر بھی ہم کو رلا نہیں سکتا، ہنسی کے وار سے ہم سوگوار کر دیں گے، یہ ہر ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، یہ ہر ہے، شعر ضائع نہ کریے گا، یہ ہر ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے، یہ ہر ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، یہ ہر ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، یہ ہر ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے۔ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، ہم اپنے لہجے کو جب ذوالفقار کر دیں گے، ہر ایک لفظ کو سینے کے پار کر دیں گے، ابھی تو ہم نے سنبھالی ہے بیڑیاں اپنی، عجیب خوف ہے ان کو کہ وار کر دیں گے، ستم کا تیر بھی ہم کو رلا نہیں سکتا، ہنسی کے وار سے ہم سوگوار کر دیں گے، یہ وہ ہے اس نے اچھالی ہے ظلم کی پگڑی، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے۔ پورے مجمع کی توجہ، پھر توجہ، ابھی حسین اسے تاجدار کر دیں گے۔ ارے تم اپنی فوج کو 9 لاکھ جو سمجھتے ہیں، پورے مجمع کی توجہ، تم اپنی فوج کو 9 لاکھ جو سمجھتے ہیں، ہم ایک بار میں 70,000 کر دیں، تم اپنی فوج کو تم اپنی فوج کو 9 لاکھ جو سمجھتے ہو، تم اپنی فوج کو 9 لاکھ جو سمجھتے ہو، ہم ایک وار میں 70,000 کر دیں گے، ہم ایک وار میں 70,000 کر دیں گے۔ حاصل کلام شعر ہے لیکن آرام سے پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تم اپنی فوج کو 9 لاکھ جو سمجھتے ہو، ہم ایک وار میں 70,000 کر دیں گے، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر صدی اصغر۔ ملاحظہ فرمائیں، بچا کے لائیں گے، میری نظر میں بہت قیمتی ہے، پورے ہندوستان میں داد لے چکا ہوں، آپ چاہے جیسے استقبال کریں، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر قافیے کا صرف ملاحظہ فرمائیں، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر صدی اصغر، پیغمبروں پر تبسم ادھار کر دیں گے، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر صدی اصغر، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر صدی اصغر، بچا کے لائیں گے لمحوں میں ہر صدی اصغر، پیغمبروں پر تبسم ادھار کر دیں گے، پیغمبروں پر تبسم ادھار کر دیں گے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو، علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو، منافقوں پر عقیدے کا بار کرتے رہو، علی کا ذکر کرو، ایسے ہی سنیے، علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو، منافقوں پر عقیدے کا وار کرتے رہو، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، شعر محفوظ کریے گا، داد نہیں مانگا، نہ مل سکیں گی، داد جہاں لینی ہوگی میں لے لوں گا، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، تم آسمان پر تارے شمار کرتے رہو، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، بہت شکریہ، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، نہ مل سکیں گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، تم آسمان پر تارے شمار کرتے رہو، جلوس صبر نکالو سیاہ کپڑوں میں، جلوس صبر، اہل زبان تشریف فرمائے، ملاحظہ فرمائے، جلوس صبر نکالو سیاہ کپڑوں میں، لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، جلوس صبر نکالو سیاہ کپڑوں میں، لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو۔ نوجوانوں شعر محفوظ کرنا، داد نہیں مانگ رہا ہوں، جلوس صبر نکالو سیاہ کپڑوں میں، لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، رہونا، شعر محفوظ کریے گا، رہونا یوسف زہرا کی یاد سے غافل، رہونا یوسف زہرا کی یاد سے غافل،
رہو نا یوسف زہرا کی یاد سے غافل، خزاں کا دور ہے ذکر بہار کرتے رہو. رہو نا یوسف زہرا کی یاد سے غافل، رہو نا یوسف زہرا کی یاد سے غافل، خزاں کا دور ہے ذکر بہار کرتے رہو. میری طرف دیکھتے رہیں. خزاں کا دور ہے ذکر بہار کرتے رہو، علی کا ذکر کرو پاک پاک کرتے رہو، منافقوں کا کیڑے کبار کرتے رہو. نہ مل سکے گی علی کی فضیلتوں کی حدیں، تم آسمان بتائے شمار کرتے رہو. رہو نا یوسف زہرا کی یاد سے غافل، خزاں کا دور ہے ذکر بہار کرتے رہو. ارے وہ آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے، وہ آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے. تمہارا عشق ہے تم انتظار کرتے رہو، آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے. وہ آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے، تمہارا عشق ہے تم انتظار کرتے رہو. شعر سنیں خاص طور سے، تمہارا عشق ہے تم انتظار کرتے رہو، تمہارا عشق ہے. میری طرف دیکھیں، تمہارا عشق ہے تم انتظار کرتے رہو. یہ بولے اون محمد سے جنگ میں عباس، یہ بولے اون محمد سے جنگ میں عباس، پلک جھپکنے نہ پائے شکار کر دے. یہ بولے اون محمد سے جنگ میں عباس، یہ بولے اون محمد سے جنگ میں عباس، پلک جھپکنے نہ پائے شکار کرتے رہو. شعر آرام سے سنیں، اس سلسلے کا آخری شعر. پلک جھپکنے نہ پائے شکار کرتے رہو. قبلہ امیر صاحب سنیں، پلک جھپکنے نہ پائے شکار کرتے رہو، ہم ان کے تیغ تبرہ سے ٹکڑے کر دیں گے. نہیں مصرع میری نظر میں قیمتی تھا. ہم ان کے تیغ تبرہ سے ٹکڑے کر دیں گے، تم آستین کے سانپوں سے پیار کرتے رہو. ہم ان کے تیغ تبرہ سے ٹکڑے کر دیں گے، ہم ان کے تیغ تبرہ سے ٹکڑے کر دیں گے. بہت شکریہ. ہم ان کے تیغ تبرہ سے ٹکڑے کر دیں گے، تم آستین کے سانپوں سے پیار کرتے رہو. دیا ہوا وقت بس مکمل ہونے والا ہے، بہت تیزی کے ساتھ سنیے. ایام ازا قریبا مطلع ملاحظہ فرمائیں. حسینیوں نے، آپ سب کی طرف سے مطلع پڑھتا ہوں، حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. حسینیوں نے، آپ سب کی طرف سے مطلع پڑھتا ہوں، حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے، ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے، اذان عشق حسین ہے. یہ مصرع پڑھا ہے. ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے. بزرگوں کو تو بولنا چاہیے تھا. ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے، ذرا سا نوحوں پر غور کیجئے، اذان عشق حسین ہے یہ. نماز عشق حسین پڑھ لو، حسین کب سے بلا رہے ہیں. نماز عشق حسین پڑھ لو، حسین کب سے بلا رہے ہیں. نماز عشق حسین پڑھ لو، حسین کب سے بلا رہے ہیں. یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے؟ یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے؟ مگر جو بدلا تو راز یہ ہے. شعر میری نظر میں بہت قیمتی ہے، میں طاقت نہیں لگاؤں گا، اب دیکھنا ہے کہ یہ سامعین تک پہنچتا ہے یا نہیں. حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں. زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے؟ یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے؟ یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے؟ مگر جو بدلا تو راز یہ ہے. خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں. خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں. خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں. جہاں پر سارے حلال زادے طواف تربت کریں گے آ کر. جہاں پر سارے حلال زادے طواف تربت کریں گے آ کر.
حسین کربے بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے جہاں پر سارے حلال زادے طواف تربت کریں گے آ کر، جہاں پر سارے حلال زادے طواف تربت کریں گے آ کر۔ حسین کرب و بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں، حسین کرب و بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں۔ شعر آرام سے پڑھتا ہوں، قبول کریے گا۔ یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں۔ ایک ایک نوجوان کی توجہ، نوجوانوں پر بولنا واجب ہوتا ہے۔ یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں۔ پھر سنیں مصرع، یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں۔ خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رخ سے ہٹائے، خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رخ سے، خبر ملی ہے کہ آج اکبر، دو شعر زحمت تمام، خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رخ سے ہٹا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں میرے سرکار جب مارا جاتا ہے تو صرف ہمیں ہی مارا جاتا ہے۔ آج تک صرف ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، خاص طور سے دل میں اتر جائیں گے۔ مصرع وعدہ رہا، ذرا سا مل کر کے استقبال کریے گا ایک باواز بلند نعرہ سلوات کا سہارا دیں۔ ساری دنیا میں صرف ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں، زمین پر فرش عزا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ حجر عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلا تو راز یہ ہے، خلیل کعبہ بنا چکے ہیں، حسین کعبہ بچا رہے ہیں۔ جہاں پر سارے حلال زادے طواف تربت کریں گے آ کر، حسین کرب و بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں، حسین کرب و بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں صرف ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسین کرب و بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں۔ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے۔ نہیں، مصرع پڑھا ہے میں نے، ساری دنیا میں صرف ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے۔ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے۔ دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ آخری شعر زحمت تمام، دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں جناب زہرا کے دشمنوں سے، جناب زہرا کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی، چاہے جیسے سنے شعر پہنچ جانا چاہیے۔ جناب زہرا کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی، جناب عباس کی وہ ماں ہے ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس عزا کو خطاب فرمانے کے لیے اور فضائل و مصائب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بیان فرمانے کے لیے ہمارے درمیان بنارس سے تشریف لائے ہیں عالی مرتبت مولانا سید یوسف احمد صاحب قبلہ۔ میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور اپنی بصیرت افروز تقریر کا آغاز فرمائیں۔ مولانا سید یوسف احمد صاحب قبلہ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور افتخار مہدی ابن حبیب احمد کی روح پرعظمت کو ہدیہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع البلاد ومسيل الوهاد ومغضب النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر. سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات محمد علیہ. حضرات، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ سے دو التماس ہے. پہلی التماس تو یہ ہے کہ دیکھیے ساری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو ایسے افراد سے خالی ہو کہ جو ہمیں پیچھے ہٹانے سے باز آئیں. ہر جگہ ہمیں پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. تنہا یہ فرش عزا ہے جہاں بار بار آگے بلایا جاتا ہے. تو ذرا ذرا سا آگے آ جائیں. خدا نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ جب یہاں بھی پیچھے ہٹایا جانے لگے. زمینداری کا دور ختم ہو چکا ہے. صلوات پڑھ کے آگے آ جانا. اللہم صلی علی محمد. اور دوسری التماس یہ ہے آپ حضرات سے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات نازل فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں پروردگار متعال کا کہ جس نے چہاردہ معصومین کے ذکر کے طفیل میں یہ شرف بخشا کہ آپ کے دیار مقدس میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حالانکہ میں بہت قریب سے یہاں سے گزرا ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج آپ کی زیارت میرے شرف مقدر میں لکھی گئی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس رسم چہلم بھی ہے. تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. تمہیداً دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مجلس کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیں ساری کائنات میں دو لفظ ایسے ہیں کہ جس سے کوئی بھی غیر مانوس نہیں ہے.
دو ورڈ ایسے ہیں کہ جسے سب پہچانتے ہیں، جاہل ہو، عالم ہو، فارغ ہو، جاب میں ہو، جاب لیس ہو، یا جو بھی ہو، وہ ان دو لفظوں کو جانتا ہے اور اس کا استعمال، اس کا یوز ضرور کرتا ہے۔ ایک لفظ ہے لفظ زندگی، دوسرا لفظ ہے لفظ موت، اور ان دونوں کا آپس میں رابطہ ایسے ہے کہ جہاں لفظ زندگی ہے وہیں تصور موت ہے۔ یا جملہ بدل دوں کہ زندگی ملتی ہی اس لیے ہے کہ موت آ سکے۔ توجہ کیجئے گا، زندگی ملتی ہی اس لیے ہے کہ موت آ سکے، یعنی موت کی پیغام دینے والی ذات کا نام زندگی ہے۔ اب میں آپ سے اور اس مجمع سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ڈیفینیشن آف لائف کیا ہے، زندگی کی تعریف کیا ہے، ایک منٹ کے دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں شروع سے ہی ہاتھ اٹھانے کا عادی نہیں ہوں، دو چار لمحے تو مجھے آپ کو بھی سمجھنے میں لگیں گے اور آپ کو مجھے سمجھنے میں لگیں گے، لیکن غور کیجئے گا جو امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ذہن میں کوئی نہ کوئی جواب زندگی کے حوالے سے آئے گا۔ آپ سے پوچھا جائے زندگی کسے کہتے ہیں، آپ ایک اپنی تعریف بتائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے زندگی کسے کہتے ہیں، آپ ایک اپنی ڈیفینیشن بتائیں گے۔ تو ہر ذہن میں جتنے افراد یہاں ہیں، سب کے ذہن میں ڈیفینیشن آف لائف آئے گی، زندگی کی تعریف آئے گی، اور ہو سکتا ہے بعض کی بات سے ٹیلی کر جائے۔ تو میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے ذہن میں، تو سوچئے جنہوں نے باقاعدہ ان سبجیکٹس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے کتنے تھیسز لکھے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی زحمت کی ہوگی، اور اگر وہ کوئی نظریہ لائف کے بارے میں دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی زاویے سے انہوں نے غور کیا ہوگا۔ حالانکہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم ہر شخصیت کی تقلید کرتے ہوئے ہر نظریے کو مان لیں، لیکن پھر بھی کم سے کم پڑھنے کی حد تک تو یہ ہے کہ جس نے جو بھی لکھا ہے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ ہم اس لفظ زندگی کو لے کر لیکن توجہ کیجئے گا، جب تک زندگی نہیں سمجھیں گے موت آسان نہیں ہوگی، لہذا زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اس لفظ زندگی کو لے کر سب سے پہلے بغیر ویزے پاسپورٹ کے پہنچے یورپ، اور ہم نے چاہا کہ یورپ کے اسکالرز سے پوچھا جائے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بڑے بڑے فلاسفرز نے قلم اٹھایا اور زندگی کی ڈیفینیشن لکھنا شروع کی، زندگی کی تعریف لکھنا شروع کی۔ پہلا لفظ جو یورپ کے فلاسفرز نے لکھا، کہنے لگے زندگی کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جسم کی مشینری ہے، یہ جو جسم کی مشین ہے، جب تک ایکسپائر نہ ہو تب تک زندگی ہے، جس دن ایکسپائر ہو جائے اس دن موت ہے۔ آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ وہاں کے فلاسفرز کا جملہ ہے، یعنی انہوں نے جسم کو ایک مشین مانا اور اس مشین کی ایکسپائری ڈیٹ کو موت مانا، اس سے پہلے کے لمحات کو زندگی مانا۔ جس دن اس جسم میں سے کان کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، دماغ کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ میں ان کے جملے کی تشریح کر رہا ہوں، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی جب تک آنکھ دیکھ رہی ہو تب تک زندگی ہے، جب تک کان کام کر رہا ہو تب تک زندگی ہے، جب تک دل کی دھڑکنیں چل رہی ہو تب تک زندگی ہے، جب تک جسم کی مشین سلامت ہو تب تک زندگی ہے۔ جس دن یہ جسم کے اعضاء اور پرزے و جوارے ایکسپائر کر جائیں اس دن موت ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرا ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ پورے یورپ کے بڑے بڑے اسکالرز نے سینکڑوں سال تحقیق کرنے کے بعد جو زندگی کی تعریف لکھی وہ یہ لکھی کہ جب تک جسم کام کر رہا ہو تب تک انسان زندہ ہے، جس دن جسم کام کرنا بند کر دے، ذہن کام کرنا بند کر دے، کان کام کرنا بند کر دے، آنکھ کام کرنا بند کر دے، اس دن موت ہے۔ میں نے کہا پھر ان بڑے بڑے فلاسفرز کو اس جگہ پہ گھٹنے ٹیک کر انہیں زندہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں دماغ بھی کام کر رہا ہو، جہاں آنکھیں بھی کام کر رہی ہو، جہاں کان بھی کام کر رہا ہو۔ شاید میرا معصوم مجمع میرے جملے کی حقیقت تک نہیں پہنچا۔ میں تمام فلاسفرز کو جمع کر کے وقت میت اپنے قبرستان میں لانا چاہتا ہوں۔ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ؟ وقت تدفین اپنے قبرستان میں لانا چاہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اپنی اس کتاب کی تحقیق کے صفحات کو کھولو جس پر تم نے لکھا کہ جب تک جسم کام کرے انسان تب تک زندہ ہے، جس دن جسم کام کرنا بند کر دے انسان مر جاتا ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں
نہیں کر رہے. سن اور سمجھ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفرز کو بھی ماننا پڑے گا کہ مٹی میں جانے کے بعد بھی اس کے اندر سننے کی بھی صلاحیت ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے. سنتا کیسے ہے کہ تلقین بتائی جا رہی ہے کہ سن رہا ہے, سمجھتا کیسے ہے اس کا یاد کرنا بتا رہا ہے کہ سمجھ رہا ہے. اب آنکھ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہم کیا بتائیں, یہ تو قبر والا بتائے گا کہ جب منکر نکیر بعد میں آئیں گے علی کی زیارت میں. ذرا صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد کی ذات. توجہ کرو بھائی, غور کیجئے گا. اور آگے بڑھتا ہوں میں. ایک ڈیفینیشن تو یہ ہوئی جو فلاسفرز نے لکھا کہ زندگی جب تک جسم ایکسپائر نہ ہو, زندگی جس دن ایکسپائر ہو جائے اس دن موت. اور آگے بڑھے ہم نے جب اور علماء لاجکس سے پوچھا, عالم مناطقہ سے پوچھا, تو وہ کہتے ہوئے نظر آئے دیکھیں جسم اور روح, جسم جو ہے وہ ہمارا جو باڈی ہے وہ جسم اور روح کے اتحاد سے بنی ہے. جس دن جسم اور روح کا اتحاد ٹوٹ جائے اس دن موت ہے. دیکھیں میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا, میں اور آگے بڑھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اتنی دیر ہم نے شعرا کو سنا ہے اور میری بھی ایک عزیز جسے کہا جائے کہ شعرا سے اور شاعری سے ایک شغف ہے, تو لہٰذا میں کہیں بھی کسی بھی میدان میں شعرا کو نہیں چھوڑتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جہاں ڈیفینیشنز میں ہم نے اتنے بڑے فلاسفرز اور علماء کو رکھا, تو آئیے شعرا سے بھی پوچھتے ہیں کہ قبلہ آپ کی نگاہ میں زندگی کیا ہے. تو شعرا کہتے ہوئے نظر آئے کہ زندگی کیا ہے, عناصر و ظہور ترتیب ہے یا نہیں. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی انہوں نے ایک حد آگے بڑھ کے بات کر دی کہ ہمارا جسم آگ, پانی, مٹی, ہوا سے بنا ہے. جس دن ان چاروں میں اختلاف ہو جائے یا ان چاروں میں سے کوئی ایک اختلاف کر لے اسے موت کہتے ہیں, اور جب تک چاروں میں اتحاد ہو اسے زندگی کہتے ہیں. دیکھیں بہت توجہ کیجئے گا, جب تک چاروں میں اتحاد ہو اسے زندگی کہتے ہیں. میں بہت زیادہ دیر آپ کو یہاں روکنا نہیں چاہتا. جی یہ دو ڈیفینیشنز میں نے آپ کو سنائی. ایک نے کہا جسم اور روح کے اتحاد کا نام زندگی, دوسرے شاعر نے کہا کہ 4 ارباع عناصر کا اتحاد کا نام زندگی. لیکن کم سے کم ایک بات جو دونوں نے کامن کہی, وہ کیا کہی کہ اتحاد کا نام زندگی ہے. نہیں بھائی غور کیجئے گا, میں بزرگان سے توجہ چاہتا ہوں. بھائی جو کامن بات نکل کے آئی وہ کیا نکل کے آئی کہ اتحاد کا نام زندگی ہے. جس دن اختلاف ہوا اس دن موت ہے. جب تک اتحاد ہے تب تک زندگی ہے. جسم اور روح کے اتحاد کا نام زندگی, عناصر اربع کے اتحاد کا نام زندگی. چلیے ہم نے یہ بھی مانا, علم سے باہر نہیں ہے. جب تک اتحاد ہو تب تک زندگی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس دن بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو موت ہے. نہیں بھائی توجہ کیجئے گا, میں پہلی بار آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں. اگر پانی کسی نشے میں جا رہا ہے تو مجھے فکر بھی نہیں ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا بھائی, لیکن یہ تو واضح ہوا کہ جس دن اختلاف ہو رہا ہے وہ موت ہے. تو جس دن بھائی کا بھائی سے اختلاف, بھائی کی موت. باپ کا بیٹے سے اختلاف, باپ کی موت. بہن کا بھائی سے اختلاف, بہن کی موت. خاندان والوں کا خاندان والوں سے اختلاف, خاندان والے کی موت. پڑوسی کا پڑوسی سے اختلاف, پڑوسی کی موت. محلے کا محلے والے سے اختلاف, محلے والے کی موت. جب تک اختلاف ہے تب تک ملتا ہے. آپ کہیں بھائی سے کیوں نہیں ملتے, بہن سے کیوں نہیں ملتے, باپ سے کیوں نہیں ملنے جاتے. ارے میں کیوں ملنے جاؤں, میری عقل اجازت نہیں دیتی کہ میں ملنے جاؤں, میرے آئی کو اجازت نہیں دیتا کہ میں ملنے جاؤں. انہیں ملنے آنا ہو تو ملنے آئے. میاں آ کر کے بتا رہے ہو کہ مر چکے ہو. بھائی غور کر رہے ہیں نہیں کر رہا, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ اکڑنا زندوں کی علامت نہیں ہے, مردوں کی علامت ہے. بھائی یہ جو ایگو میں اکڑے جا رہے ہو, یہ اکڑن بتا رہی ہے کہ مر چکے ہو. میں کیوں ملنے جاؤں, اسے میرے دروازے پہ ملنے آنا چاہیے. اگر تم چلے جاؤ گے تو چھوٹے ہو نہیں. قبلہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کا جانا آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. بھائی غور کیجئے گا, اب کوئی میرے لفظ سے غلط استفادہ بھی نہ کرے کہ ہر اتحاد کو زندگی سمجھ لیا جائے. بھائی غور کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا, میں جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی ہر لفظ اتحاد زندگی نہیں ہے, اور ہر میل جول اتحاد بھی نہیں ہے. بھائی میں تو لفظوں پہ بات کر رہا ہوں. ہر میل جول اتحاد بھی نہیں ہے. کسی کا کسی سے گلے مل جانا اتحاد نہیں کہلاتا. کسی کا کسی سے ہاتھ مل جانا اتحاد نہیں کہلاتا. کسی کا کسی سے جسم مل جانا اتحاد نہیں کہلاتا. جب تک دل سے دل نہ ملے اتحاد نہیں ہے. بھائی غور کیجئے گا, اور جہاں اتحاد میں وہاں زندگی نہیں ہے. اتحاد کہتے کسے ہیں بھائی,
यही तो नबी सिखा रहे थे कि जो आगे वाले हैं उन्हें पीछे बुलाओ। और कर रहे हैं नहीं कर रहे? जो आगे वाले हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे वाले रह गए उन्हें आगे बुलाओ, और एक मैदान में सबको जमा करके अली को हाथों पर उठा के बताया कि इसे इत्तेहाद कहते हैं, इसे जिंदगी कहते हैं। सलामत रहे आप। या अली या अली, अल्लाह सल्ले अला। आपने गौर किया? ये तुम्हारी अकड़न बता रही है कि तुम मर चुके हो। हाँ, अगर जज्बा इत्तेहाद कायम है, दिल रिश्तेदारों के लिए धड़क रहा है और विलायत अली का ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हो, इसका नाम जिंदगी है। देखिए, ये 3 डेफिनेशंस मैंने आपके सामने बयान की और तीनों से मैंने नुक्ता भी निकाल दिया। लेकिन मसला सिर्फ यहां पे रुकना नहीं है। शीयत की मंजिल दूसरे कलमकारों की इत्तिबा नहीं है। भाई गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मैं एक पैगाम भी दे रहा हूं अपने जवानों के नाम। शीयत पढ़ती सबको है लेकिन मानती कुरान की है। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, खुदा के लिए आप गौर कीजिए। ये पैगाम है आज की मजलिस का। पढ़ने से कोई गुरेज नहीं, जहां इल्म हो वहां जाके पढ़ो, जहां किताब हो वहां से नॉलेज हासिल करो, लेकिन हर किताब की लिखी हुई बात मानने के लिए भी नहीं है। मानना सिर्फ वो है जो कुरान कुदरत की जबान से निकले। मैंने सिर्फ इसलिए सुनाया कि ये जिंदगी की इस हकीकत तक पहुंचे। किसी ने कहा कि जिस्म के और रूह के इत्तेहाद का नाम जिंदगी, किसी ने कहा अनासिर अरबा के इत्तेहाद का नाम जिंदगी, किसी ने कहा एक्सपायरी डेट के, जिस्म के एक्सपायरी डेट से पहले के लम्हात का नाम जिंदगी। लेकिन कभी हमने सोचा कि बढ़ के कुरान से पूछेंगे किसे जिंदगी कहते हैं? पढ़ के कुरान से पूछेंगे किसे जिंदगी कहते हैं? मौलाना कुरान भी बताता है जिंदगी किसे कहते हैं। अरे जो कुरान तुम्हारे वजूद से पहले की बातें बता रहा हो और जो कुरान कयामत के बाद की बातें बता रहा हो, वो इतनी छोटी सी बात नहीं बताएगा। आइए हम चले कुरान के पास। मैंने कहा कुरान, ये मेरा मजमा बहुत सुन चुका फिलोसफर्स को, बहुत सुन चुका बड़े बड़े उलमा को, अब ये पूछना चाहता है कुरान तू बता तेरी निगाह में जिंदगी क्या है, हयात क्या है। इसलिए कि जब हम जिंदगी को समझेंगे तभी मौत का मसला हल होगा। कुरान ने आवाज दी। अरे हम तो 1400 साल पहले से चीख चीख के कह रहे हैं जो यूसुफ मशदी ने अपने सरनामा कलाम में पढ़ दिया। मैंने कहा कौन सी आयत? का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम। ऐ साहिबान ईमान, जब भी तुम्हें अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए, जब भी तुम्हें अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए, फौरन दौड़ पड़ो, फौरन दौड़ पड़ो। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम। क्यों? लिमा युहयीकुम, इसलिए कि वो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुलाए। अरे भाई गौर किया या नहीं किया आपने? ये कुरान मजीद की आयत है। दो टुक साफ लफ्जों में कुरान ने कह दिया कि मेरी निगाह में दिल की धड़कन का नाम जिंदगी नहीं है, खून की रवानी का नाम जिंदगी नहीं है, एहसास जवानी का नाम जिंदगी नहीं है, सरसमें शादाब जिंदगी का नाम जिंदगी नहीं है, नफ्सों की रवानी का नाम जिंदगी नहीं है, असान की सलामती का नाम जिंदगी नहीं है, सेहत दुनियावी का नाम जिंदगी नहीं है, किब्र तकब्बुर आना का नाम जिंदगी नहीं है, लज्जा आना का नाम जिंदगी नहीं है, शमिस्तान का नाम जिंदगी नहीं है, महदूरिस्तान का नाम जिंदगी नहीं है, अज़्म जवान का नाम जिंदगी नहीं है। फिर जिंदगी किसे कहते हैं? तो मेरी निगाह में हर वो शख्स जिंदा है जो मोहम्मद के बुलाने पे आ रहा हो, जो नबी के बुलाने पे आ रहा हो। अच्छा, कुरान ने लफ्ज़ें भी क्या आम लफ्ज़ें रखी? क्या कहा? जब भी मोहम्मद बुलाए। लफ्ज़ ईज़ा कितना बैठे हैं अरबी में? लफ्ज़ ईज़ा किस चीज में दलालत करता है? जब भी मोहम्मद बुलाए। इसका मतलब जब भी मोहम्मद बुलाएंगे जिंदगी की तरफ बुलाएंगे, जहां भी मोहम्मद बुलाएंगे जिंदगी। भाई गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे? मैं क्या आज कर रहा हूं? जो भी मोहम्मद बुलाएंगे जिंदगी की तरफ बुलाएंगे। हमसे सुनो कि हम नबी को किस मेराज पे मानते हैं। जहां भी मोहम्मद बुलाएंगे जिंदगी की तरफ बुलाएंगे। इसका मतलब कुरान ने साफ कहा, मोहम्मद मिंबर में बुलाए तो जिंदगी मिंबर में मिलेगी, मोहम्मद मैदान में बुलाए तो जिंदगी मैदान है या नहीं? आप मोहम्मद मैदान में बुलाए तो जिंदगी मैदान में मिलेगी, नबी बिस्तर हिजरत में बुलाए तो जिंदगी बिस्तर हिजरत में मिलेगी, नबी दावत सुलशीला में बुलाए तो जिंदगी दावत सुलशीला में मिलेगी। नबी जहां जहां बुलाते जाए जिंदगी वहां वहां मिलती जाएगी। तो मेरे अंदर जो खिताबत के जज्बात हैं वो मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं बगैर जुमला कहे आगे बढ़ जाऊं। मुझे जुमला कहने दीजिए। कुरान ने साफ
کہہ دیا کہ محمد جب جب بلائے تو تمہیں اپنی طرف نہیں بلائیں گے، زندگی کی طرف بلائیں گے، تو ہر عقل رہنے والا کہے گا اس کا مطلب جو محمد کے بلانے پہ آیا وہ محمد کے پاس نہیں آیا، اپنی زندگی کے پاس آیا۔ نہیں، جملہ مکمل کرو، جو نبی کے بلانے پہ آیا وہ نبی کے پاس نہیں آیا، اپنی زندگی کی طرف آیا، اور جو نبی کو چھوڑ کے بھاگا یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی۔ نہیں اور کیا، میں تو قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، میری نگاہ میں بس زندگی ایسی ہے کہ جب جب محمد بلاتے رہیں، جہاں جہاں محمد بلاتے رہیں وہاں وہاں پہنچتے جاؤ، تمہیں زندگی ملتی جائے گی۔ لیکن بھائی دیکھیے، ہمارا تو درس تدریس سے بھی تعلق رہتا ہے نا، تو ہم تو ہر چیز کو ذرا اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے جب آیت کو دیکھا تو یہاں منبع زندگی صرف ایک ذات نہیں ہے، قرآن دو ذات کو منبع زندگی کہہ رہا ہے۔ کیا لفظ رکھی اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، جب اللہ بلائے، وللرسول، اور رسول بلائے، اس کا مطلب اللہ بھی زندگی کی طرف بلائے گا اور رسول اللہ بھی زندگی کی طرف بلائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر سوچنے والے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوگا نا، اگر بائی چانس فکر محال نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ گیا کہ جس دن اللہ نے دائیں طرف بلایا اور نبی نے بائیں طرف بلایا، اب مسلمان کدھر جائے گا؟ سوچنے کا پہلو ہے یا نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں ذرا اپنے جوان بھائیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی قرآن نے دو لفظیں رکھی، اللہ بلائے، نبی بلائے۔ مان لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ اللہ نے دائیں طرف بلایا، اس کا مطلب دائیں طرف زندگی، اور قرآن کہہ رہا نبی بھی زندگی کی طرف بلائیں گے، نبی نے بائیں طرف بلایا، اس کا مطلب بائیں طرف بھی زندگی۔ میں آپ کی بات چھوڑوں، مولانا یوسف مشہدی کی طرف جائیں گے، کیا بیچ میں پھنسے ہیں مولانا؟ مولانا کدھر جائیں گے؟ ادھر اللہ بلا رہا ہے، ادھر رسول بلا رہا ہے، اب زندگی لینے کدھر جاؤ گے مولانا؟ مولانا پلٹ کے جواب دیں گے تو مولوی کیا جو مشکل سے نکلنا پائے۔ مولانا کا جواب ہوگا قبلہ کوئی وقت ایسا آ ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ الگ بلائے، رسول اللہ الگ بلائے۔ ایک اور کیجئے گا، جملہ مکمل کرو، کہ کیوں ایسا وقت نہیں آ سکتا؟ پہنچنا ہے جملے تک، کیوں ایسا وقت نہیں آ سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ الگ بلائے، رسول الگ بلائے، کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ایسا وقت اس لیے نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کبھی ڈائریکٹ بندوں کو منہ لگایا ہی نہیں۔ ارے بھائی غور کیجئے، ہے یا نہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں نہیں کریں؟ اللہ نے کبھی ڈائریکٹ بندوں کو منہ لگایا ہی نہیں، جب بھی بلایا ہے نبی کے وسیلے سے بلایا، تو لہذا کبھی ایسا لمحہ ہے کہ نہیں جب بھی اللہ کو بلانا ہوگا رسول اللہ کے وسیلے سے بلائے گا اللہ۔ اچھا یہ حیات کا معاملہ ہے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ جب ہم زندگی میں تمہیں نبی کے وسیلے سے بلا رہے ہیں تو موت میں بھی بغیر وسیلے کے ہم تک نہ آ جانا۔ بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد علی محمد کی ذات۔ سلامت رہے۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ منبع حیات ہے اور محمد چشمہ حیات ہے۔ نہیں، میں نے تعریف کر دی، مکمل کر دی تعریف۔ اللہ اور رسول کا معاملہ یہ جیسے پانی دبا ہے منو مٹی کے نیچے، لیکن جہاں سے ظاہر ہو اسے چشمہ کہتے ہیں، ویسے ہی حیات کا خالق خدا ہے، جہاں سے ملے گی اسے محمد کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے، یعنی جہاں بھی اللہ کا رسول بلا رہا ہے وہ صرف رسول نہیں، اللہ بلا رہا ہے۔ بھئی یہ بات تو قرآن مجید سے کنفرم ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ زندگی کون دے گا؟ نبی دیں گے نا نبی، کسی کو اعتراض نہیں۔ اب ایک سوال اور علم لاجک اور علم منطق سے آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کسی بھی چیز کو دینے کے لیے، سب پڑھے لکھے افراد بیٹھے لہٰذا میں نے اس گفتگو کو چھیڑا بڑے اعتماد کے ساتھ، کسی بھی چیز کو دینے کے لیے علماء مناطقہ، علماء لاجکس اور علماء فلسفیز کیا کہتے ہیں؟
سب کے سب متفق ہیں اس بات پر, اور آپ بھی سمجھیں گے, ہماری عام گفتگو میں یہ بات ہوا کرتی ہے, کسی بھی چیز کو دینے کے لیے اس سے پہلے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. 2 شرطوں کا. کیا؟ پہلی تو یہ کہ وہ چیز اس کے پاس ہو. بھائی لاجک کا مشہور جملہ ہے, فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. یعنی جب ایک چیز میرے پاس خود نہیں ہے تو میں دوسرے کو کیسے دوں گا؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس جو ہے وہ اپنی ذاتی ہو. مجھے پتا ہے لیکن بہت توجہ سنیے گا, بہت اہم نقطہ, اور اس لحاظ سے آپ کے درمیان پیش کرو, شاید آپ تک نہ پہنچا. مجھے دعوی علمی نہیں ہے, دغدغہ علمی نہیں ہے, لیکن اپنی تحقیق پر بھروسہ بھی رہے. غور کیجیے گا, کسی بھی چیز کو دینے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. تمام علماء مناطقہ نے کہا, تمام فلاسفرز نے کہا. ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کے پاس ہو, دوسرے یہ کہ وہ اس کی اپنی ہو. میں مثال سے اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کو اپنی طرف متوجہ کر دوں. آپ مجھ سے کہیں مولانا مجھے گھڑی دے دیجئے, تو یہ گھڑی میں آپ کو کب دے سکتا ہوں؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ گھڑی میرے پاس ہو. اگر میرے پاس گھڑی ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیسے؟ اور دوسرا لمحہ یہ ہے کہ یہ جو گھڑی میں پہنے ہوئے ہوں یہ میری اپنی ہونا چاہیے, میں نے کسی سے کرائے پہ نہ لی ہو. بھائی ہے یا نہیں ہے؟ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے, بھائی مولانا گھڑی بھول کے چلے آئے, بغل میں کسی کو دیکھا کہ 1 گھنٹے کے لیے گھڑی دے دیجیے, میں مجلس پڑھ کے آپ کو گھڑی واپس کر دوں گا. اور پتا چلا اسی 1 گھنٹے میں کسی نے مانگ لیا اور مولانا نے بھی چندے کے نام کو خیرات میں تبدیل کر دیا. تو اس کا مطلب وہ سال بھر ذمہ دار رہے گا, مولانا آپ سے ایسی امید نہیں تھی, معاف کیجئے گا, ہم نے مانگا تھا تو آپ کو اپنے مال سے دینا چاہیے تھا, غیروں کے مال پہ سخاوت نہیں کی جاتی. نہیں, غور کیجئے گا, غیروں کے مال پہ سخاوت نہیں کی جاتی. اس کا مطلب وہی وہ چیز دے سکتا ہے جس کے پاس ہو اور اس کی اپنی ہو. اب ایک بات مجھے بتائیے, قرآن نے تو کہہ دیا کہ محمد زندگی دیں گے. بھائی پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے؟ نبی کو زندگی دینے کے لیے ماننا پڑے گا کہ ہر وقت زندگی نبی کے پاس ہو. اب اگر کوئی طبقہ کہے کہ نبی زندہ نہیں ہے, اس کا مطلب وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ نبی صرف اسی دور میں زندگی دیں گے, نبی اس دور میں بھی تو زندگی دیں گے. تو ماننا پڑے گا کہ نبی اس دور میں بھی زندہ ہے. لیکن یہ جو دوسری شرط ہے کہ وہ جو چیز ہونی چاہیے, یعنی زندگی اب جو نبی کے پاس ہے وہ ان کی اپنی ہونی چاہیے. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ کے پاس جو زندگی ہے کیا آپ کی اپنی ہے؟ بھائی دیکھیں, واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اسٹیٹس لگا دینا کہ مائی لائف مائی اسٹائل, یہ الگ بات ہے. مائی لائف پہ ڈورے ڈالنا یہ الگ بات ہے. لیکن میاں حقیقت میں اگر زندگی پہ ایک لمحے کا اختیار ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ. اور کیجیے گا, یہ جملے بہت سننے میں آتے ہیں نا, پتا چلا باپ سے غصہ ہوئے, مائی لائف, میری لائف ہے, میرا اختیار ہے, میری زندگی ہے. ہمارا جہنم میں جائے ایسی زندگی جسے تم اپنا سمجھ رہے ہو. بھائی غور کیجیے گا, یہ آج کے بعد سے یہ اسٹیٹس لگانا چھوڑ دے گا جوان, مائی لائف مائی اسٹائل. ذرا غور کیجیے گا, بھائی کیسی تمہاری زندگی ہے. اگر اتنا ہی تمہارا اپنی زندگی پہ اختیار ہوتا تو 2019 سے لے کر 2021 تک کوئی بچہ دنیا میں نہ پیدا ہوتا. ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہر بچہ اللہ سے کہتا پروردگار ابھی دنیا میں نہیں جانا ہے, ابھی بڑی ٹینشن ہے, کورونا کا دور چل رہا ہے, والدہ بھی پریشان ہو جائیں گی, ہم بھی پریشان ہو جائیں گے, نہ جانے کتنے دن ایسولیٹ کر دیے جائیں. لیکن نہیں, اس دوران کی ولادتیں ہوئی. اس کا مطلب زندگی میں آنے میں کوئی اختیار نہیں. اچھا جانے میں کیا خیال ہے کسی کے اندر ہمت جو ملک الموت سے کہہ پر رکھے کہ 5 منٹ رک جاؤ, ابھی نہیں جانا ہے, 10 منٹ رک جاؤ. ارے 5 منٹ چھوڑیے, 5 سیکنڈ روک کے دکھائیے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا, یہ کام تو انبیاء بھی نہ کر سکے. اب ضروری نہیں کہ میں ہر تاریخ آپ کے سامنے پر غور کیجئے گا. اس کا مطلب ہمارا اپنی زندگی پہ کچھ اختیار نہیں. بھائی نہ آنے میں اختیار, نہ جانے میں اختیار, بھیجا اسی کے آئے, بلایا تبھی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس کا مطلب ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ اپنی نہیں ہے. پھر
کس کی ہے؟ سب کا جواب ہوگا کہ اللہ کی امانت ہے. تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ جو امانت کو اپنا مال سمجھے. اب دیکھیں توجہ کیجئے گا, امانت کو اپنا مال سمجھے. بے غور کیجئے گا, میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا بھائی گفتگو گم تو نہیں ہوئی, کسی بھی چیز کو دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک کہ وہ چیز ہو, دوسرے یہ کہ اپنی ہو. ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ اپنی نہیں ہے, وہ ہے اللہ کی امانت, وہ ہے اللہ کی امانت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی دیں گے. نبی کو زندگی دینے کے لیے نبی کا زندہ ہونا بھی ضروری, اور دوسری چیز نبی کی زندگی بھی چندے والی نہ ہو. نہیں غور کیجئے گا, جب میں دلیل دوں گا یہ آخری آدمی تک میں توجہ کرے گا. بھائی غور کیجئے گا, نبی کو زندگی دینے کے لیے نبی کا زندہ ہونا بھی ضروری, اور نبی کی زندگی اپنی ہونا ضروری. یہ چندے والی نہ ہو, یہ امانت والی نہ ہو. اس لیے کہ امانت پہ سخاوت نہیں ہوتی ہے, لیکن قرآن 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے کہ نبی زندگی دیں گے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی زندہ بھی ہے, اور ان کی زندگی ہمارے ویسی نہیں ہے, بلکہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے. ارے شاید یہی بتانے کے لیے ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہا, بغیر اجازت کے اندر نہیں ہے یا نہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں, بغیر اجازت کے ملک الموت کا آنا بتا رہا ہے کہ ملک الموت بھی ان سے اجازت مانگ کے بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی زندگی ہے. اور میاں ہمارا اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے, لیکن ان کو اپنا جیسا نہ سمجھنا. ان کا اختیار اپنی زندگی پہ تو ہے ہی, تمہاری زندگیوں پہ بھی ہے. اور نہ یقین ہو تو کسی ضعیفہ کو بہلاؤ پھسلاؤ, اس کے بچے کے اوپر چادر اڑاؤ, اور ایک بار علی کے سامنے لے کر آؤ. صرف تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھے گا, پتا چل جائے گا کہ کتنا اختیار ہے ان کا. بھائی ہے یا نہیں؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا بھائی ذرا مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات. توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا صرف اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے, تمہاری زندگیوں پہ بھی اختیار ہے. نہ یقین ہو تو دیکھ لو, ادھر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھے اور ادھر روح میں جرأت نہیں کہ جو قفس جسم میں باقی رہ جائے. یعنی روح بھی اشارہ تکبیر علی پہچانتی ہے کہ اگر علی نے ارادہ کر لیا کہ مردہ ہے تو پھر مردہ ہے. غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, میں ایک جملہ کہوں گا, حالانکہ میں یہاں پر رکتا نہیں لیکن رک رہا ہوں. یہ بتائیے کائنات کی کون سی ایسی ماں ہوگی کہ جو اپنے بیٹے کو شبیہ میت بنانے کے لیے تیار ہو جائے؟ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھروں سے میں گفتگو قریب کر کے بات کر رہا ہوں, نہ یقین ہو تو کبھی گھر میں ماں کے سامنے صرف سفید چادر اوڑھ کے لیٹ جائیے. بھیا ہر ماں کی بات کر رہا ہوں, ماں اس فطرت کا نام ہے جو امریکہ میں جا کے نہیں بدلتی ہے. غور کیجیے گا, ماں ایک نیچر ہے, ایک فطرت ہے. کوئی بھی بیٹا ہو, کیسا بھی بیٹا ہو, ماں کے لیے ہر بیٹا یوسف ہے. توجہ کیجیے گا, ماں کے لیے ہر بیٹا پیارا ہے, ہر بیٹا لاڈلا ہے, کیسا بھی بیٹا کیوں نہ ہو. ماں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بیٹا ایک لمحے کے لیے شبیہ میت بن جائے. ارے بھائی بچپن میں ہم لوگ کو یاد ہے, کبھی کبھی امی کو پریشان کرنے کے لیے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے, فوراً غصے میں چادر کھینچا, بک بک کیوں پریشان کر رہا ہے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے ہماری زندگی تمہیں لگ جائے. یہ سارے جملے ہوتے ہیں نہیں ماں کے. اس کا مطلب ماں کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کہ بچہ میت بن جائے. کیسی ماں رہی ہوگی وہ کہ جس نے اپنے بچے کو اتنی دیر میت بنایا, پھر نماز جنازہ بھی پڑھوایا. بھئی یہ وہی پاسبل ہے کہ جب انسان انتہائی غربت میں ہو اور بے پناہ دولت کی لالچ دی جائے. ایک جملہ کہوں میں توجہ کیجیے گا, کتنا پیسہ دیا ہوگا حکومت نے اس ماں کو اس کام کے لیے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ جو کام بلیک منی میں کیے جاتے ہیں اس کا حساب رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا.
تو نہ جانے کتنا پیسہ دیا ہوگا، لیکن ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ جب بیٹا زندے سے مردے میں تبدیل ہوا، اب وہاں پہ مامتا جاگی، اب اس نے دولت کو ٹھوکر ماری، علی کے قدموں کو پکڑا، یا علی مجھے معاف کر دیجئے، یا علی میں ان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، ان کے دولت کے لالچ میں آ گئی تھی، ان کے درہم و دینار کے چکر میں پڑ گئی تھی، انہوں نے مجھے بے پناہ دولت دی تھی، اب مجھے نہیں پتا، مجھے اس واقعے پر رکنا بھی نہیں ہے کہ علی نے کیا کیا، کیسے مردہ زندہ کیا، کیوں زندہ کیا، لیکن مجھے اس ضعیفہ کے ایک جملے سے کام ہے، اس نے بھرے ہوئے مدینے میں کہا یا علی مجھے معاف کیجئے گا، میں ان کی دولت پہ بک گئی تھی، ان کے درہم و دینار پہ بک گئی تھی، لہذا آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا ضعیفہ کے جملے نے تاریخ ساز فیصلہ کر دیا، علی کے مقابلے میں وہی آتا ہے جو بھوکا ہوا ہوتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی۔ آپ نے غور کیا ان کا اختیار ہماری زندگیوں پہ بھی ہے، اس کا مطلب زندگی کون دے گا؟ محمد زندگی دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو بار بار محمد اپنی طرف بلا رہے ہیں، یہ اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت میں بلا رہے ہیں، یہ دعوت نہیں ہے، زندگی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں میدان میں قتل ہونے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ قتل ہونا نہیں ہے، زندگی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں خیبر میں ذلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ ذلیل ہونا نہیں ہے، اسلام کی جاویدانی اور زندگی ہے۔ یعنی محمد نبی جہاں جہاں بلائیں گے زندگی کی طرف بلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زندگی پر اختیار ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال، مجھے یہ بتائیے کہ نبی زندگی کی طرف بلاتے بلاتے 11 ہجری میں پردہ فرما گئے۔ اب ہمارا کان تو ایسا ہے نہیں کہ جو مدینے کی گنبد کی صدائیں سن لے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا زندگی صرف 11 ہجری تک بٹے گی؟ کیا صرف 11 ہجری والے تک زندہ رہیں گے لوگ؟ ہم لوگوں کا کیا ہوگا جو بیچارے 1400 سال بعد آ رہے ہیں؟ یا اس سے پہلے والوں کا کیا ہوگا جو 11 ہجری کے بعد آ رہے ہیں؟ پلٹ کے اللہ جواب دے گا، پھر احمدوں والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سوال تب پیدا ہوتا جب میں نے ایک محمد بنایا ہوتا۔ نہیں، شاید آپ تھک رہے ہیں، ذرا سا گرمی کا احساس ہے، آپ توجہ کیجیے گا۔ یہ سوال تب پیدا ہوتا جب میں نے ایک محمد بنایا ہوتا۔ 11 ہجری کو ایک پہلا محمد جائے گا، اس کے بعد میں نے لگاتار محمد بنایا ہے۔ ہر محمد اپنے دور میں زندگی کی طرف بلائے گا۔ اب سمجھے نبی غدیر میں کچھ اور نہیں کہہ رہے تھے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کا پتہ بتا رہے تھے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی جائیں گے تو علی زندگی کی طرف بلائیں گے۔ علی جمل میں مرنے نہیں بلا رہے ہیں، زندگی دینے بلا رہے ہیں۔ علی صفین میں کٹنے نہیں بلا رہے ہیں، زندگی دینے بلا رہے ہیں۔ علی صفین اور نہروان میں مرنے نہیں بلا رہے ہیں، زندگی دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اچھا، علی نے زندگیاں دے دی، علی بھی چلے گئے 40 ہجری میں، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے ابھی بھی سلسلہ حیات بند نہیں ہوا، چشمہ حیات منقطع نہیں ہوا، علی جائیں گے، حسن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ حسن صلح نامہ تحریر کر رہے ہیں، کا صلح نامہ نہیں تحریر کر رہے ہیں، حیات نامہ تحریر کر رہے ہیں، زندگی کا نوشتہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب حسن صلح نہیں کر رہے تھے، زندگی لکھ رہے تھے، حیات لکھ رہے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ 50 ہجری میں مولا حسن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ اب کون ہے؟ کہ اب وقت کا محمد حسین ہے۔ اب حسین زندگی کا چشمہ لے کے کھڑے ہوئے، حیات کا سر چشمہ لے کے کھڑے ہوئے۔ میں جب تحقیق کرتا تھا اور یہی وہ ایام چل رہے ہیں، پڑھا کرتا تھا تو سوچا کرتا تھا کہ ہر عقل رکھنے والا آدمی، توجہ دیجیے گا، ہر گفتگو اپنے آخری لمحات سے قریب ہو رہی ہے، ہر عقل رکھنے والا آدمی جب بھی کوئی راستہ چنتا ہے تو شارٹ کٹ دیکھتا ہے کہ کوئی چھوٹا راستہ مل جائے، کوئی جلدی والا راستہ مل جائے، کوئی اچھا راستہ مل جائے۔ لیکن جب میں نے غور کیا، حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے، 2 محرم سن 61 ہجری کو والد کربلا ہوئے۔ ان ایام میں جو حسین مکے میں رہے وہ الگ، لیکن جب مکے سے نکلے تو میں نے دیکھا شارٹ کٹ راستہ موجود تھا، اس کے باوجود حسین 36 چھوٹی بڑی بستیوں سے ہوتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہوتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جب مجھ جیسا شخص شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، چھوٹا راستہ تلاش کرتا ہے، تو آخر حسین ابن علی نے کیوں اتنا بڑا راستہ تلاش کیا کہ کبھی اس بستی میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس قریے میں، کبھی اس جگہ۔ پھر مجھے اس آیت نے جواب دیا کہ حسین ابن علی لمبے راستے سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں زندگی کی طرف بلاتے ہوئے۔ بھائی
غور کیجیے گا یہ انتظام محمد تھا کہ جیسے محمد نے زندگی کی طرف بلایا ویسے ہی وقت حسین حسین نے بھی زندگی کی طرف بلایا. اچھا تو کیا زندگی ملی؟ کہاں دیکھیے نا وہ جیسا زندہ، حبیب جیسا زندہ، زہیر جیسا زندہ، زہیر جیسا زندہ، وقت تلوی جیسا زندہ. کس زندگی کی بات کر رہے ہو؟ 10 محرم کو جتنوں کو حسین نے بلایا سب کربلا میں مارے گئے، سب کربلا میں قتل کیے گئے، سب کربلا میں شہید کیے گئے. تم کہہ رہے ہو یہ زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. کہیں گے نہیں مولانا تم نے زندگی کا مفہوم نہیں سمجھا، تم نے زندگی کی تعریف نہیں سمجھی. آؤ چلو آج اسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ حسین نے زندگی دی یا نہیں دی. میں نے کہا کرو فیصلہ کہ یہ بتاؤ کربلا میں کیا ہو رہا تھا. کہ ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، ادھر 72 کا لشکر تھا، ادھر فوج احساب تھی، ادھر فوج قریب تھی، ادھر زیادہ افراد تھے، ادھر کم افراد تھے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ادھر سب مارے گئے، ادھر بھی بہت سے مارے گئے. میں نے کہا چلو کرو فیصلہ. ادھر جو 9 لاکھ تھے 9 لاکھ میں سے 9000 کی قبریں دکھاؤ، 9000 کے والد کے نام دکھاؤ، 9000 کا شجرا دکھاؤ، 9000 کی تاریخ دکھاؤ، 9000 کی تاریخ دکھاؤ، 9000 کی اولادیں دکھاؤ، 9000 کا سلام دکھاؤ، 9000 کی زیارت دکھاؤ. چھوڑو 9000، 900 کا نام دکھاؤ، 900 کا شجرا دکھاؤ، 900 کی قبریں دکھاؤ. چھوڑو 900، میں بہت مختصر کیا میں نے. چھوڑو 900، 90 آدمی کی قبریں دکھاؤ، 90 آدمی کا قبیلہ دکھاؤ، 90 آدمی کی تاریخ دکھاؤ، 90 آدمی کی زیارت دکھاؤ. کیا نہیں دکھا سکتے؟ آؤ ادھر آؤ. ادھر 72 تھے، 72 کا نام بھی پتا، شجرا بھی پتا، حسن بھی پتا، نظر بھی پتا. بھائی اسے یا اللہ صلی اللہ. بھائی اسے زندگی نہیں کہتے تو کسے زندگی کہتے؟ جو حضرات زیارت کر چکے ہیں میری تصدیق کریں گے. اور خدا جنہوں نے ابھی تک روضہ حسین نہیں دیکھا ہے اس لیے حسین کے صدقے میں انہیں حسین کے روضے کی جاری دیکھنا نصیب فرمائے. آپ کربلا میں جائیے گا تو آپ کو حسین کی دی ہوئی زندگی کا اندازہ ہوگا. نہ جانے لاکھوں کا لشکر تھا لیکن میں حقیقتاً بتا رہا ہوں اور تاریخ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں جن کے باپ کے نام لکھے بھی ہیں وہ اصلی نہیں ہے. غور کیجیے گا وہاں جو تاریخ شجرا جمع بھی کیا گیا وہ اصلی نہیں جمع کر پائے لیکن یہاں جو تھا قبیلہ پتا زیارت ناحیہ میں نام لے لے کر امام نے ان کو سلام کیا، 72 شہداء کو سلام کیا. اور جب باب قبلہ سے آپ حسین کے روضے میں داخل ہوں گے تو پہلے اصحاب کی قبر پڑے گی پھر حسین کی قبر پڑے گی. غور کریں یہ حسین کا دیا ہوا امتیاز ہے کہ میرا ہر زائر پہلے میری زندگی دینے والوں کو دیکھے کہ حسین نے انہیں کیسا زندہ کیا. خیر اب تک زندہ، زہیر اب تک زندہ، حبیب اب تک زندہ، سعید اب تک زندہ، حامد حمدانی اب تک زندہ، کربلا کے 72 شہید سب کے سب اب تک زندہ ہے. اب ایک جملہ جس کو اکثر آپ مسائل میں سنا کرتے ہیں لیکن میں سنیے گا اس مسائل کے دل سے گوشہ نکال کے آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ میری تحقیق ہے میری محنت ہے شاید آپ تک نہ پہنچی ہو. اور توجہ دیجیے گا آپ یہ جملہ اکثر مسائل میں سنا کرتے ہوں گے لیکن ایک نتیجہ دے رہا ہوں میرے موضوع سے مرتبط ہے. حسین سب کو زندگی بانٹ رہے تھے. عصر عاشور تک حسین نے زندگیاں تقسیم کی اور جو جس کی ظرفیت جس کا تشکیل اس بات پر آمادہ تھا کہ وہ زندگی لے سکے وہ آیا اور اس نے زندگی لی. لیکن جیسے ہی وقت عصر عاشور ہوا حسین نے ایک آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنی. سنیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسائل میں سنتے ہیں لیکن ایک گوشہ لے رہا ہوں صاحبان حق صاحبان علم صاحبان عرفان اس گوشے تک پہنچے گے. غور کیجیے گا حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا کہ ینصرنی حل من ناصر ینصرنی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسین کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے، کون ہے جو میری نصرت کے. 2 منٹ جذبات ہو کے ایک نتیجہ دے رہا ہوں اور یادگار آج کی مجلس کا محاصل ہے یہ جملہ. اب ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے یہ جملہ بلند کیا قلم ترازوں نے قلم اٹھایا، تاریخ لکھنے والوں نے قلم اٹھایا اور اس جملے کا معنی لکھنا شروع کیا. میں نے کہا کیا اس جملے کا معنی؟ کہ اس جملے کا معنی حسین کی انتہائی مظلومی ہے. حسین اس جملے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جسے جسے بلایا تھا وہ مارا گیا، وہ قتل کر دیا گیا، وہ شہید کر دیا گیا، وہ کربلا کے میدان میں مار دیا گیا. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرا حبیب مر گیا، میرا زہیر مر گیا، میرا سعید مر گیا. میں نے کہا غلط. سنیے گا میں نے کہا غلط. حسین کا یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ حسین کے انصار مر گئے. نہیں غور کیجیے گا توجہ کیجیے گا آخری آدمی کا توجہ. حسین جو آخری وقت میں کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کو آئے
حسین کا یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ حسین کے انصار مر گئے، کا پھر کا حسین کا یہ جملہ تاریخ میں لکھوا رہا ہے کہ لکھو کہ سامنے بھی فوج مردہ ہے۔ نہیں بھائی، جب تک آخری آدمی تک توجہ نہیں ہے، جملہ پہنچنا چاہیے۔ حسین کا یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا کہ میرے اصحاب مر گئے، میرے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں، میرے اصحاب مر گئے، میرے انصار مر گئے، میرا حبیب مر گیا۔ کا پھر کا حسین کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سامنے جو فوج یزید ہے یہ مردہ ہے۔ کہ مولانا کیسے گئے؟ تارے دیکھتے نہیں ہو، وقت کا محمد بلا رہا ہے اور یہ اور کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اب میں جملے پہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب حسین نے آخر لمحے میں جو کہا کہ میری مدد کے لیے کون آئے گا، میری نصرت کے لیے کون آئے گا، اس سے یہ نہیں بتا رہے کہ میں مجبور ہوں۔ حسین اپنا کرم اختیار دکھا رہے ہیں کہ میں آج بھی کتنا اختیار رکھتا ہوں۔ غور کیجیے گا، میں آج بھی کتنا اختیار رکھتا ہوں کہ صرف میری آواز ثابت کر رہی ہے کہ تم مردہ ہو۔ اور حسین تاریخ کو لکھوانا چاہتے تھے کہ قرآن کہہ رہا تھا کہ جب بھی محمد بلائے آ جاؤ، جب بھی محمد بلائے دوڑ ہو، تاکہ زندگی دے، اور تمہیں وقت کا محمد بلا رہا ہے، تم آ نہیں رہے ہو۔ ایک تاریخ لکھو کہ یزید نے زندوں کا لشکر نہیں بھیجا ہے، مردوں کا لشکر بھیجا ہے۔ نہیں جملہ کہہ رہا ہوں، آخری آدمی کے توجہ شاید آخری جملہ ہو جائے۔ یزید نے زندوں کا لشکر نہیں بھیجا ہے، مردوں کا لشکر بھیجا ہے۔ یہ 9 لاکھ زندہ نہیں ہے، یہ میتیں کھڑی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ عباس کو جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ ارے بھائی غور کر رہے ہیں، ہمارا جنگیں زندوں سے لڑی جاتی ہیں، مردوں سے لڑی۔ سلامت یا اللہ صلی اللہ۔ ذرا آخری صلوات بھی مل کے عظمت آل محمد کو بیان جو کہ آپ جنگیں زندوں سے لڑی جاتی ہیں، مردوں سے نہیں لڑی جاتی۔ کسے اختیار دکھائے حسین ابن علی، کس کے اوپر تلوار چلائے عباس ابن علی؟ اس لیے کہ جو وقت محمد کے بلانے پہ نہ آئے وہ تو خود بخود مر گئے۔ ارے جن کے لیے حسین کا جملہ کافی ہو، انہیں حسین کے حملے کی کیا ضرورت؟ بھائی جو جملے سے مر جا رہے ہوں، مردہ ثابت ہو جا رہے ہوں، ان کے اوپر حسین حملہ کیا کرے؟ لیکن وہ آخری حملہ کر کے دکھایا کہ تم حسین کو مجبور نہ سمجھنا، ہم میتوں کو بھی کاٹ کے وارد جہنم کرتے ہیں تاکہ جہنم تک جانے میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اور سمجھے رہنا کہ حسین اگر وارث صبر محمد ہے تو حسین وارث شجاعت محمد بھی ہے۔ غور کیجئے گا، یہ حسین وقت کا محمد کربلا میں کھڑا ہے جو زندگی کی طرف بلا رہا ہے اور زندگی کی ندا دے رہا ہے۔ اس کا مطلب زندگیاں صرف اور صرف عصمت کے جملے پر جمی سائی کرنے سے ملے گی، زبان عصمت کے جملات کی عکاسی کرنے کی زندگیاں ملیں گی۔ اور حسین زندگیاں تقسیم کرنے، کیسی زندگی چاہیے؟ اور اتنی دیکھیں توجہ کیجئے گا، جو ایک لمحے کے لیے بھی حسین کے بلانے پہ آ گیا، حسین نے اسے زندگی عطا کر دی۔ بھائی بھوڑ کی کتنی دیر کی قربت ہے حسین سے؟ آپ مجھے بتائیں کتنی دیر کی قربت ہے حسین ابن علی سے؟ جو معرفت کے درجے پہ حر تھے، جو علم کے درجے پہ حر تھے وہ الگ، لیکن آپ ذرا توجہ کیجئے کہ کتنی دیر میں حر ادھر سے ادھر آئے۔ تو آپ کو جو زیادہ سے زیادہ ملے گا تو ساری زندگی کا لمحہ 2 سے 3 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ ادھر حر حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ادھر گئے ہیں، یہی ہوا ہے نا، ادھر آئے اور ادھر جنگ کی اجازت لی، یعنی کل مان لیا جائے تو 2 سے 3 گھنٹہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں وہ 9 لاکھ کا اربوں گھنٹہ اور کہاں یہ حر کا 3 گھنٹہ؟ اسے کہتے ہیں زندگی کہ تاریخ ان تاریخوں کو بھول گئی اور یہ 3 گھنٹے کربلا کی یادگار بن گئے۔ اور کیسی یادگار بنے کہ حر کا سر حسین کی آغوش میں نظر آیا۔ اور ختم کی میں نے گفتگو، حر اس مقام پہ فائز ہے کہ جب بڑے بڑے علماء، آغائے حکیم جیسا بزرگ عالم 103 سال کی عمر میں جب حر کے روضے پہ پہنچا، آغائے حکیم اس وقت اٹھ کے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، ویل چیئر پہ چلتے تھے، اور جب پہنچے ہیں حر ابن یزید رعائی کے روضے پر تو اپنے خادمین سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ۔
اٹھاؤ مجھے، میں کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ خادمین نے منع کیا، آقا آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ کی ایسی حالت نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ کی ہڈیاں جواب دے چکی۔ کہا نہیں، حور کی ہیبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کھڑے ہو کے زیارت کروں۔ یہ ہے حسین خان کا کردہ مقام۔ اور وہ ضعیف عالم کھڑا ہوا، بلند ہوا اپنی کرسی سے اور کھڑے ہو کے جملہ کا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور میں سید ہوں، میں قوم کا مرجع ہوں، مجتہد ہوں، ہزاروں لوگ مجھ سے مسائل دریافت کرتے ہیں، اور میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن وہ یہ سب ایک طرف تیرا مقام ہے، اور تو وہ ہے جس کی جبین پہ فاطمہ کا رومال بنا ہوا ہے، اور وہ ہے جس کا سر بنت مقام، جس کا سر پہ سر بدول کے شانوں تک پہنچا ہے، زانوں تک پہنچا۔ ارباب ازار یہ ہے مقام۔ حسین نے سینے سے لگا لیا ہو، کیا کہنا اس کی قسمت کا جسے حسین کا سینہ نصیب پہنچا۔ اور اس عالم میں ہمارا مہمان ہوا ہے جب ہم تیری مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے، اور خیمے میں پانی نہیں ہے، نہیں تو اللہ کے میرے ساتھ کہا نہیں، آپ تو پانی مجھے پہلے پلا چکے، آپ شرمندہ نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ جو خیمے سے آتش کی آوازیں بلند ہوئے، میں ابھی تک اس کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا اے ہو یہ باتیں نہ کہے، اب حسین نے تجھے سینے سے لگا لیا اور میں تجھ سے راضی، اب کیا کہنے تیرے ہو رہا حرن فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا ہوں، اے ہو تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک غلام حسین دنیا سے رخصت ہوا، رسم چہلم میں اتنے سارے افراد جمع ہو گئے۔ دیکھیں غور کیجئے اس پیغام پر، جب ہم نثال ثواب کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے آنے سے کسی کو کچھ مل نہیں جاتا، جو ہم کرتے ہیں وہ خود کے لیے کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم کسی کو کچھ دے نہیں دیتے، لیکن جو پسماندگان ہیں انہیں سکون ملتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے غم میں اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، تو انہیں سکون سے نصیب ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہمارے ساتھ۔ کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا پریشان نہ ہونا، ہم موجود ہیں۔ کسی نے گلے لگا لیا، بیٹا ہم موجود ہیں، ہم تمہارا سہارا بنیں گے، بیٹا ہم بھی تمہارے باپ کی طرح، بیٹا ہم بھی تمہارے بھائی کی طرح، بیٹا ہم بھی تمہارے بزرگ کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسم دنیا ہے کہ جو ایک سکون دینے کے لیے بنی ہے، لیکن ہائے کربلا جہاں سے رسموں کی بنیاد پڑی وہاں حسین کا عالم کیا تھا۔ میر انیس نے دو مصروں میں جو مضمونی بیان کی ہے نا کہ جہاں پہ ساری انسانیت کو تار کیا جا چکا ہے، بھئی ایک کسی سے پوچھ لینا کہ تم کیسے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری صورت میں یہ غم کیوں ہے، اتنا سکون بخشتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں حسین کا عالم یہ تھا کہ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی مظلومی حسین کو دکھایا گیا کہ کس موڑ پہ پہنچ چکی تھی یزیدیت کہ سامنے جوان بیٹا حسین کے مارا گیا، سامنے پورا خاندان ہو گیا، لیکن اللہ اکبر حسین کا بھی جذبہ امامت یہ تھا کہ جب حر کو رخصت کیا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے کہ پہلے تو حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دلوائی، حر کا بیٹا پہلے میدان جنگ میں گیا، لیکن کب تک جنگ کرتا، ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر تنہا حر کا بیٹا جنگ کرتے کرتے حر کے بیٹے نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ارے یہ جملہ سننا تھا کہ حر نے کمر کو سنبھالا، ارے لاکھ قبیل جسہ ہو حر، لیکن جوان بیٹے کی آواز حر سمجھ رہا ہے کہ میرا جوان بیٹا تن توڑنے والا ہے۔ ادھر سے حر دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، مقتل کا فقرہ ہے کہ حر بعد میں پہنچے، دیکھا جوان بیٹے کی بالی پہ حسین موجود ہے اور کہتے جاتے ہیں تجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، جوان بیٹے کی میت پہ بوڑھے باپ نہیں آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین یہ جملہ کس سے کہہ رہے تھے، کیا کہا اے حر جوان بیٹے کی میت پہ بوڑھے باپ نہیں آتے۔ میں کہوں گا اے مولا یہ صبح عاشورہ ہے جب آپ نے حر سے یہ جملہ کہہ دیا، ارے کاش کوئی یہ جملہ وقت ظہر آپ سے کہہ دیتا، اے حسین واپس جاؤ، اکبر کے لاشے پہ بوڑھے باپ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، دو جملے مجلس سماعت ہو رہی ہے، اخور گریہ
کر رہے ہیں آپ کے مقصد مجلس بھی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حور نے اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا. اب اس کے بعد حور سے رہا نہ گیا اے آقا مجھے اجازت دیجیے, اور میں نے جوان کا غم دیکھ لیا, اب میں آپ کی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. حسین کو یہ جملہ بتا رہا ہے جب علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے نا, تاریخ کربلا میں واحد جملہ تھا جو حسین نے علی اکبر کی میت پہ کہا تھا. پورے شہداء کی لاشیں حسین نے اٹھائی ہے لیکن کسی کی لاش بھی یہ جملہ نہیں کہا جو علی اکبر کی میت پہ کہا کہ یا دنیا اب دنیا بعد العذاب, اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. آپ جانتے ہو علماء نے اس جملے کا ترجمہ کیا کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اکبر کے مرنے کے بعد حسین کے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں باب اعظم شاید یہی کیفیت بھول کی رہی ہو. انہوں نے کہا آقا مجھے اجازت دیجیے, اور میدان جنگ میں پہنچے. بھائی ایک منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے, اور میدان جنگ میں پہنچے. عظیم الشان جنگ کی کارنامہ جنگ دکھائے, آراستہ میدان کیا, سب کو فدار کیا. لیکن کب تک لڑتے ہو, کب تک لڑتے ہو؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ بھی عرش زمین سے عرش زمین سے زمین کی طرف آئے ہوئے, ایک مرتبہ نے آواز دی اے آقا میرا سلام آخر قبول ہو, اے آقا میرا نصرت قبول فرمائیے گا, اے آقا میری مدد قبول فرمائیے گا. ایک مرتبہ تعریف کرتی ہے خون اتنی تیز زمین کے عرش سے زمین کے نہیں پہنچے جتنی تیز حسین خیمے سے مقتل تک پہنچے. اور پہنچنے کے بعد پھر کو سنبھالا, پھر کو آرام سے اتارا, پھر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا, پھر نے آنکھیں کھولی. اے آقا کتنا کرم نوازی فرماؤ گے, اے آقا کتنا رحم فرماؤ گے, اے آقا مجھ جیسے کو کس منزل میں پہنچا دیا آقا, اے آقا میں کیسے تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا. اے وہ نہیں یہ جملے نہ کہ تم تو میرا مہمان ہے. اے آقا اب کیا چاہیے, جیسا مہمان کہاں اور آپ جیسا میزبان کہاں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہے آپ کا چہرہ ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں. اتنے میں کوئی تھوڑا سا کچھ محسوس ہوا اور کہتے ہیں آقا آقا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری دائیں جانب سے کوئی آ رہا ہے. حسین نے کہا احترام فرما, میرا نانا تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. آخری جملہ حسین کا چاہنے والا دنیا سے وصف کیسے ہوتا ہے, اے حر میرا نانا تجھے لینے آ رہا ہے. اس نے کہا حسین آقا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری بائیتی سے کوئی آ رہا ہے. کبھی پریشان نہ ہو, احترام کر, میرا بابا علی مرتضیٰ بائیتی سے تجھے لینے آ رہا ہے. اے آقا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بائیں جانب سے آ رہا ہے. اے حر میرا بھیا بھی یہی موجود ہے, میرا بھیا حسن بھی تیری بالی کا. ایک مرتبہ تھوڑا سا بولنے لگے, اے آقا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بالائے سر برقع پوش بیوی کھڑی ہے. حسین نے کہا ہے احترام سلام کر, میری اماں زہرا تجھے لینے آ گئی. اے جو میری محبت میں دنیا سے جاتا ہے میری اماں اس کے استقبال میں آتی ہے. اے مجھے جنت مبارک ہو, تجھے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام الغلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عجل وليك الفرج, عجل وليك الفرج, عجل وليك الفرج. اللهم ارزقنا زيارة الحسين, اللهم ارزقنا الشفاعة الحسين, اللهم لعن قتلة الحسين وعلى أصحابه وأولاده أجمعين. آخری کلام میں بھی گزارش آپ حضرات سے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی رکوع سے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین مالک